ہاں یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے پینٹنگ کے حوالے سے اور یہ تصویر بنانے کے حوالے سے. بھائیو تصویر کا جہاں تک ایشو ہے نا, اگر آپ, میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا بڑی ڈیٹیل سے اس پہ حدیث بھی انشاءاللہ جو ہیں جتنی وہ بیان کر کے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا. بخاری اور مسلم کی اگر آپ حدیثیں ذرا غور و تفکر کے ساتھ پڑھیں تو ان کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ایسی تصویر جو تعظیم کے لیے بنائی جاتی ہے, جس کی لوگ تعظیم کریں, وہ تعظیم والی تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے, چاہے کیمرے سے ہو, چاہے ویڈیو, وہ تو حرام ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایسی تصویر جو کسی جاندار کی ہو اور ہاتھ سے بنائی جائے, چاہے تعظیم کے لیے نہ بھی ہو, وہ بھی حرام ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم جو ہے یہ ایک جو کا دانہ تو پیدا نہیں کر سکتا, یہ میری بنائی ہوئی چیز کو کاپی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بگاڑ دے گا. مثلا میں اگر آپ کی تصویر بناؤں تو آپ کا جو ناک اللہ نے بنایا ہے, جو آنکھیں آپ نے, میں اس کو کاپی نہیں کر سکتا ایگزیکٹ ہاتھ کے ساتھ, میں اس کو بگاڑ دوں گا, خلقت کو بگاڑ دیا. اس کے برعکس اگر میں آپ کی ویڈیو بنا لیتا ہوں یا عکس کیمرے میں لے لیتا ہوں تو میں نے آپ کو تو بنایا نہیں, آپ کی ہی چیز کو سیو کر لیا, جس کی سب سے بڑی مثال آئینہ ہے. اگر اسلام کو تصویر سے چڑ ہوتی, سب سے پہلے آئینہ دیکھنا حرام ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے, کسی کو انکار ہی نہیں ہے. کنگھی اور شیشہ استعمال فرمایا کرتے تھے, سفر میں بھی رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں جی اس میں وقتی طور پہ آتا ہے, ہٹ جاؤ تو ہٹ جاتا, پائپ ہمیں وقتی طور پہ آنا ہے, تصویر تے آ گئی نا, لیکن وہ اسی شخص کی آ رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا. تو ایسی جو چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے جو اسی بندے کی ہو, عکس ہو. علماء عرب نے تو 70s 80s میں ہی فتویٰ دے دیا تھا, ادھر کے علماء کو سمجھتے ہوئے دیر لگی. یہاں پہ بھی جو سمجھدار لوگ تھے, ڈاکٹر طالب قادری صاحب یا ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا مودودی, یہ اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے تو اس وقت ہی ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا تھا. جو اب آ کے الیاس قادری صاحب کو اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں, پہلے یہ لوگ غلط ہی کہتے تھے, یہ باقی لوگوں کو بھی, انہوں نے تو اس وقت بھی اس کو جائز قرار دے دیا تھا. تو تعظیم کے لیے تصویر ہو یا ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو جو جاندار چیزوں کی ہے, وہ حرام ہوگی. البتہ جو عام تصویریں ہیں, چاہے موبائل کے اندر ہوں, موبائل پہ وہی تصویر رکھنا یا ویڈیو میں وہی تصویر بنانا حلال ہے جو عام حالت میں منظر دیکھنا حلال ہے. اگر عام حالت میں کوئی منظر دیکھنا حرام ہے, اس کی تصویر بنانا بھی حرام ہے, اس کی ویڈیو بنانا بھی حرام ہے. یعنی اگر وہ کہتا ہے جی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر, تو بے شادی بیاہ کے موقع کے اوپر صرف وہی منظر آپ سیو کر سکتے ہیں جو عام حالت میں دیکھا جا سکتا ہے, اور جو اس طریقے سے نہیں ہے اس کو آپ سیو نہ کریں. اسی طریقے سے تصویر ہے, اگر میاں بیوی اپنی تصویر بنا لیتے ہیں یا اینیورسری کے اوپر ایک تصویر میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے کھنچوا لیتے ہیں اور وہ ان کے البم میں لگ جاتی ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں گھر میں واضح کہیں لٹکائی بھی نہ ہو, ورنہ تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اگر البم میں موجود ہے یا ڈھکی بھی چھپی ہوئی حالت ہے, یا جیسے نوٹ کے اوپر تصویر ہوتی ہے, اس کا وہ معاملہ نہیں ہے, وہ فرشتوں والا معاملہ. تو تعظیم کے لیے نہیں ہونی چاہیے. البم میں اگر کوئی ریکارڈ کے طور پر کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اس طریقے سافٹ کاپی بھی اگر صرف اپنے تک رہتی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن خطرہ ہوتا ہے دوسرے تک پہنچ جائے گی. تو اس طرح کے معاملات میں پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیمرے کی جو تصویر ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حلال ہے وہ کیمرے اور تصویر میں بھی حلال ہے, جو عام حالت میں حرام ہے وہ اس میں بھی حرام ہے, اور جو حلال بھی ہیں وہ بھی اس صورت میں حلال رہے گی تصویر اس وقت تک جب تک کہ تعظیم کے لیے نہ ہو. جس طرح ڈاکٹر طالب قادری صاحب کے آفیسز جو ان کی جماعت کے ہیں, ان میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی انہوں نے تصویریں ان کی لگائی ہوتی ہیں, اور بسا اوقات اس کے اوپر پھول بھی لٹکائے ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح کی تصویریں جو ہے نا وہ جو تعظیم کے لیے ہیں, جو واقعی ایک بندہ اندر انٹر ہو اور اس کے اوپر رعب طاری ہو جائے اس تصویر کو دیکھ کے اور وہ اس کی طرف, تو وہ چیز منع ہوگی. آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر انبیاء کی تصویریں تھیں. سیدنا علی کو صحیح مسلم میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حیاج الاسدی کو کہا کہ کیا میں تجھے وہی کام نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ کیا تھا, یعنی سیدنا علی کے, کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اسے برابر کر دوں, کوئی تصویر دیکھوں تو اسے مٹا دوں. اب وہ مفتی احمد جان نعیمی صاحب لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبریں تھیں. حالانکہ اس سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ ایک سفر کے دوران جو ہے ایک صحابی فوت ہوئے, تو دوسرے صحابی جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے اس کو دفنا کر قبر زمین کے برابر کر دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی کروایا کرتے تھے. وہ کافر تو نہیں تھا وہ صحابی جو ساتھ فوت ہوا تھا, اس کی قبر زمین کے برابر کروائی. تو یہ افضل ہے زمین کے برابر ہو, ورنہ ایک بالش تک صحیح بخاری میں اجازت ہے 9 انچ تک, اس سے اونچی قبر نہ ہو, نہ پکی ہو سکتی. احمد بریلوی صاحب کی قبر آج بھی ایک بالشت ہے اور وہ کچی ہے, پکی بھی نہیں ہے. آپ ٹی وی کے اس کے اوپر تصویریں بھی اویلیبل ہیں. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو اس طرح نہیں کرنا. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ
اس کو دیکھنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, اور جو چیز کتاب و سنت کے اندر جس طریقے سے آئی ہے اس کو اس طریقے سے لیں. تعظیم کے لیے تصویر نہیں ہونی چاہیے, بڑی بڑی تصویریں تعظیم کے لیے, بلکہ اب تو یہ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی فلم کا اشتہار لگا ہوا یا کسی جلسے کا. نعت خانوں کی بھی ایسے ایسے پوز بنا بنا کے تصویریں ایسے ایسے کر کے, اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی تصویریں, اور علماء کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, اور پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. ان کے جلسوں کے اندر تصویر لگانے کا کیا تک بنتا ہے, اور عجیب و غریب انہوں نے پوز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس تصویر کا تک ایک بار اشتہار کے اندر کیا ضرورت ہے؟ مجھے کئی لوگوں نے کہا جی وہ جناب اپنی وہ ایچ ڈی تصویر کھچوا کے دیں, ہم نے فیس بک کے اوپر لگانی ہے. میں نے کہا نہ پائی, ایڈی ویڈیو ہے جو تصویر کاٹ لو. میری ابھی تک جتنی بھی تصویریں لگی ہیں, میری ویڈیو میں سے ایک کلپ اٹھا کے نا اس کی تصویر لگاتے ہیں. میں نے کبھی جو ہے وہ اس طریقے سے تصویر کھچوائی نہیں ہے ایسے کر کے. میں اس چیز کو کچھ صحیح سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اس طرح کے پوز بنوا کے, اور یہ نعت خانوں کی اور اس طریقے سے علماء کی تصویریں, اور وہ پھر بڑے اپنے وہ اس طریقے سے وہ پوز بنا رہے ہوتے ہیں, اور بڑے ٹشن کے ساتھ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تو انہوں نے تصویریں کھچوائی ہوتی ہیں. میں اپنے لیے کم از کم صحیح نہیں سمجھتا. اس میں ریاکاری جھلکتی ہے کہ ایسے معاملات کیے جائیں, ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلے لوگ, اور اب انہوں نے مسجدوں کے اندر وہ اشتہار لگائے ہوتے ہیں, مسجدوں کے اندر جس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں. تو یہ تصویر کا فتنہ جس طریقے سے اب سامنے آیا نا, تو اس سے آپ کو سینسٹیوٹی اب سمجھ آ سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی مخالفت کیوں کی تھی, انہی چیزوں کی وجہ سے. اگر وہی چیزیں اب اس طریقے سے ہو رہی ہیں تو وہ تصویریں تو بھائی حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر رسپیکٹ کے لیے یا مسجد کے اندر آپ لگا رہے ہیں, اور پیروں کی تصویر ہوگی تو لوگ رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے؟ بڑے بڑے علماء کی تصویروں کی رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اور کرتے ہیں لوگوں کو بڑا جناب وہ عقیدت وابستہ ہوتی ہے, اپنے بزرگوں کی تصویر لگا کے ان کے اوپر وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہار بھی لٹکائے ہوتے ہیں. اس طرح کی تصویریں جو ہونا, وہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے رسپیکٹ کے لیے. اور اسی طریقے سے میں تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے نا, یہ بھی رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے ہمارے سرکاری آفیسز کے اندر محمد علی جناح کی تصویر کو اتنا بڑا کر کے لگانا, ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ایک اس چیز کو تصویر کو پریزنٹ کرنا کسی شخصیت کا روب دل میں بٹھانے کے لیے, اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام نے جو ایک تھیم دی تھی, اس تھیم کو فالو کرنا چاہیے. اسلام بت پرستی کے, شخصیت پرستی کے خلاف ہے. باقی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور گڑیا, بلکہ وہ ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر, ان کا جی حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا علیہ السلام, اڑتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہوئے حضرت عائشہ کے اس جواب سے. اب گھوڑا جو ہے یہ تصویر کیا, یہ تو بت ہے, گڑیا بت ہے, لیکن گھر میں رکھی جاتی تھی اس زمانے میں بھی, بخاری مسلم میں. تو اگر اتنی ہی اس چیز سے چڑ ہوتی تو منع کر دیا جاتا اس سے بھی. لیکن بچہ جو ہے وہ گڑیا کے ساتھ یا گھوڑے کے ماڈل کے ساتھ یا کسی بھالو کے ماڈل کے ساتھ عزت کے طور پہ تو نہیں کھیل رہا ہوتا, وہ تو اس کو اٹھا کے پھینکتا بھی ہے. اس کے دماغ میں تو یہ سارا فطور جو ہے نا بزرگ پرستی کا, یہ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو جو ان کے ابے جب ان کو سکھاتے ہیں نا کہ بابوں کو پوچھنا ہے, تب ان کے دماغ میں یہ فطور آتا ہے. ورنہ عام آدمی کو کیا ہوتا ہے, چھوٹا بچہ تو کسی بڑے کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا, اور آج کل کے تو ویسے ہی نہیں کرتے بالکل ہی. تو یہ وہ سکھاتے ہیں. ادروائز تو آپ اس کو آپ دے دیں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی تصویر, وہ اٹھا کے ایسے پھینکے گا, اس کو کیا پتا ہے کون بزرگ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں کرے گا تصویر اس طریقے سے عزت. تو ماڈل بھی ہوں گھروں میں, یہ اس طریقے سے کارٹون جو بنائے جاتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے, پازیٹیو کارٹون جو بنائے جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر, میں اس لیے اس تصویر کے ساتھ اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں. اس طرح کے سارے ایشوز جو ہے وہ سب کے سب ٹھیک ہے. ان احادیث کے سمجھنے میں لوگوں کو فرق لگا ہے. وہ دو چیزیں تھیں, ایک تعظیم والا ایشو نہیں ہونا چاہیے, دوسرا ہاتھ سے نہ بنائی جائے, کیونکہ آپ ابن آدم جب کاپی کرے گا خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کو تو اس کے اندر پھر بگاڑ پیدا کر دے گا. وہ بگاڑ اصل میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر عکس ہوگا ایگزیکٹ اسی فارم میں جیسا کہ آئینہ دیکھا جاتا ہے یا ویڈیو بنائی جاتی ہے یا کسی کیمرے سے تصویر کھینچی جاتی ہے, اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے, اس میں جو ہے نا وہ حرام کا پہلو ہی زیادہ نکلتا ہے. بچوں کو ڈرائنگ ہاں جی, کارٹون بے شک ہاتھ سے بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کارٹون آپ رسپیکٹ کے لیے بنا ہی نہیں رہے. پھر کارٹون میں آپ کسی انسان کی تو کاپی کر ہی نہیں رہے, وہ تو ایک فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا, فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا. ہاں کسی انسان کا نا آپ بنا لیں, وہ والا کام نہ کریں کہ کوئی پریکٹیکلی انسان ایگزسٹ کرتا ہے اس کی آپ شکل کی بگاڑ کے یہ نہ بنائیں, بلکہ ایک فرضی ماڈل جس طرح یہ ٹام اینڈ جیری بنے ہوئے ہیں یا اس قسم کے باقی کارٹون بنے ہوئے ہیں,
اس طرح کے کارٹون دیکھنا یا بنانا ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی خلاف شرع چیز نہ بتائی جائے، یا اس طریقے سے اصلاحی سٹوریز اگر اس طرح تصویروں کی فارم میں سکھائی جائیں یا ڈیمانسٹریشن ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حبشی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر نیزوں کی پریکٹس اور اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے وہ چیزیں دیکھی بھی. محظوظ ہونے کے لیے کوئی اس قسم کے مناظر کو دیکھنا، آپ وہ چاہے ٹی وی میں دیکھ لیں، آپ چاہے لائیو جا کے دیکھ لیں، ایسے مناظر جس کے اندر اس طرح کی جنگی تربیت ہو رہی ہو، یا اس وقت جو اسی قسم اس وقت کی کھیل یہی ہوا کرتے تھے. آپ یہ نہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو نیزوں کا کھیل تھا، ہوں تے کرکٹ ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہیں. اس زمانے میں یہی کھیل ہوا کرتے تھے، وہ اسی فارم میں ہوں گے. البتہ آپ کرکٹ کے اندر بھی جس طریقے سے بے حیائی انہوں نے داخل کر دی ہے، اور یا ہاکی کے اندر وہ لباس ہی پورا نہیں ہوتا ہے، ایسے کھیل جن میں بے حیائی جہاں بھی آئے گی وہ تو ظاہر اپنا حکم اصلی وہ اسی جگہ پر رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ایک منٹ، آپ کے سوال ہو چکے ہیں.